حالت ہے وہ بالکل تعمیر ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں یہاں کہ ان کو فیاض صاحب اور مراز کے لوگوں کو، مراز کے یہاں ہمارے ویری صاحب بھی آئے ہیں، تو ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ مراز والوں کو بہت آج کے دن مبارک ہے، اور ان کی بیٹی بھی جو ہمارے قاضی امان صاحب کی بڑی جو شعلہ بیان بیٹی آئی، اور کیونکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہمارے جو شیخ العالم تھے ان میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھی، ان کے ساتھ جو شنگ بی بی تھی، شنگ بی بی شعلہ بیان تھی شیخ العالم سے زیادہ، اس لیے ایسی جو قاضی امان کی بیٹی ہے آج ہم دیکھیں، اور ہم مدراس کی طرف سے بھی کہتے ہیں کہ ایسے مراز والوں کو مبارک ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے چلائیں اور مراز سے یہ امن کی تحریک شروع کر کے مدراس اور وہاں پہ کامراز تک پہنچائے۔ شکریہ۔ رضو شاہ صاحب سے ہم ایک درخواست کرتے ہیں کہ جو اخبار سبزار اننت ناگ سے شائع ہو رہا ہے اس کو وائس آف پیس کے طور تسلیم کیا جانا چاہیے، جس کے چیف ایڈیٹر محمد یوسف میر صاحب جو JKPF کے یعنی جموں کشمیر پیس فاؤنڈیشن کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں سابقہ ممبر پارلیمنٹ جناب شیخ عبدالرحمان صاحب کو کہ وہ یہاں آ کے ہمیں امن کا مسئلہ دیں۔ جناب شیخ عبدالرحمان صاحب۔ ایڈمنسٹریشن کے ادھیکاری، اتھارٹیز اور ساؤتھ کشمیر کے معزز بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنے عزیز دوست فیاض احمد کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی محنت سے، آپ سب لوگوں کے تعاون سے اس پیس کانفرنس کا، امن کانفرنس کا انعقاد یہاں ہوا، اور اس میں جن معزز لوگوں نے گورنر صاحب کے علاوہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، مجھے امید ہے کہ ان خیالات کو ہم اپنے اپنے حل کا بگوش لے کر کے عوام تک پھیلائیں گے اور امن کی اس روشنی کو، اس مشعل کو جو ہے وادی کشمیر میں پھیلائیں گے۔ لیکن اس وقت مختصر میں اتنا ہی ذکر کروں گا، پوری دنیا کے اندر ایک خون خرابہ اور جنگ و جدل کی صورت پیدا ہو گئی، اور کچھ جنگ باز طاقتیں، کچھ وار مانگرز جو ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے انسانیت کا قتل و خون کر رہے ہیں۔ دنیا کو چھوڑ کر ہمارے ملک کے اندر بھی کئی جگہ پر ایسے فتنے ہو رہے ہیں، اور جموں کشمیر تو پچھلی 2 دہائیوں سے اس میں مبتلا ہے۔ اس ساری تاریخ کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ یہاں کیا کچھ ہوا اور کون اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ اس سے نجات حاصل کر کے ہم امن کا آگے کا راستہ کیسے تعین کریں اور اس پر منزل مقصود کے آگے بڑھیں، یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آج بھی مجھے معلوم ہے کہ کئی ایسی طاقتیں ریاست میں بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ایسے حالات جاری رہیں تو ان کی دکان چلتی رہے، ان کی سیاست اور اقتصادیات اور مالی حالات چلتے رہیں، لیکن عام آدمی نے جس نے اس کو برداشت کیا ہے، جس کو زخم لگے، وہ جانتے ہیں کہ بدامنی کیا ہوتی ہے اور اس قتل و غارت کا نتیجہ کیا ہوا اور ان کے خاندان کیسے برباد ہوئے۔ ایسی حالت میں ایسے مفاد پرست طبقوں سے، ایسی مفاد پرست قیادت سے اپنے آپ کو تھوڑا باخبر رکھیں، اور مستقبل کے لیے امن و آشتی کا جو پیغام آپ کو اس جموں کشمیر پیس فاؤنڈیشن کے ذریعے مل رہا ہے، اس کو اپنائیں، یہ صحیح راستہ مجھے معلوم پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں اور بھی کئی چیزیں، میں ہندوستان کے جس حصے میں بھی گیا، بمبئی گیا، پونا گیا، ایسے نہیں گیا گھومنے کے لیے، وہاں کی تنظیموں نے دعوت دی کہ آپ سیمینار میں آ کر کے یہاں جموں کشمیر کے بارے میں آگاہی ہمیں کریں، لیکن مجھے حیرانگی ہوئی وہاں جا کر کے کہ جموں کشمیر کی عجیب و غریب تصویر جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے اور کچھ لوگوں کے ذریعے وہاں پیدا کی گئی۔ جب میں نے یہاں کے صحیح حالات رکھنے کی کوشش کی، وہ مجھے الٹے سوالات پوچھتے رہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے، ہم نے کہا ہم نے سنا ہے، یہ کسی نے پھیلایا۔ کئی جگہ مجھے یہ سوال کیے گئے، بنگلور میں، حیدرآباد میں، کلکتہ میں، کہا گیا کہ وہاں مسلمانوں کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ یہ کون آپ کو کہے؟ سب نے سفر کیا ہے،
بس اگر یہ کہا جائے کہ مسلم جو ہیں وہ زیادہ نشانہ بنے ہیں اس جبر و تشدد کی، ان کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے اقلیت سے. اقلیت سے بھی ہمیں ہمدردی ہے، آغاز ان سے ہوا، لیکن یہاں اقلیت کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو دوسری ہی شکل میں پورے ملک میں پھیلایا جاتا ہے. آج اس امن کانفرنس کے اس پلیٹ فارم سے میں ان سیاسی لیڈروں کو، ان سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے حقیر مفادات کے لیے آپ اس آگ پر تیل ڈالنے کی کوشش نہ کریں، اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالنے کی کوشش کریں. میں پریس میڈیا سے اس جموں کشمیر کے انٹلیکچوئلز کو، دانشوروں کو اور ملک بھر کے دانشوروں سے جا کر مل کر کہتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت ہے ہم اپنے پارٹی مفادات سے، ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے مفاد کی بات کریں. انسانیت پر جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اور آگے کوئی اس طرح کے دوبارہ سانحات نہ ہوں. ہم یہاں کیا ورثہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مجھے خوشی ہے کہ نہیں، میں ان علاقوں سے بھی، لیکن جہاں مجھے بلایا فیاض صاحب نے، انہوں نے یہی کام نہیں کیا ہے. جموں کے سامبا میں جا کر امن کانفرنس کی، کشتواڑ کے پادر میں جا کر کی، اودھمپور کے رام نگر سے پیچھے بسنت گڑھ اور لاٹھی میں جا کر کانفرنس کی. کشمیر میں تو انہوں نے کافی کانفرنسیں کی. کس مقصد کو لے کر کے یہ تک وہ دو جاری ہے. ان کے کچھ ساتھی محنت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا نیا آشیرواد ہے، ہمارا ان کو تعاون ہے، ہماری نیک دعائیں ان کے ساتھ ہیں. میں آپ سے صرف یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ جذباتی باتوں میں پھنس کر وقتی سیاست دانوں اور دوسرے، میں بھی سیاست میں ہوں لیکن اس سیاست میں نہیں جو خون خرابے میں یقین رکھتی ہو. میری جماعت سب سے پہلی جماعت تھی جب ہندوستان پاکستان کیا ہو، جموں کشمیر کا ہو، کیونکہ آخر کار تو یہیں تک تان ٹوٹتی ہے. ہماری پارٹی نے دہرادون میں سب سے پہلے ریزولوشن کیا کہ دونوں تینوں ملکوں میں، بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان میں کچھ دانشوروں کو، کچھ سنجیدہ لوگوں کو آگے لا کر کے ایسی کوشش کی جائے، اپنی گورنمنٹوں کو مجبور کیا جائے کہ آپ دشمنی چھوڑ کر کتنا پیسہ آپ ہوائی جہاز منگواتے ہو، رشیا سے اربوں خربوں روپیہ بھیج رہے ہو، امریکہ سے منگوا رہا ہے، پاکستان اپنے غریبوں کا پیٹ کاٹ کر ادھر بھیج رہا ہے، جگوار منگا رہے ہو برطانیہ سے، پھر آج منگوا رہے ہو فرانس سے. ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہو. ہندوستان بھی بنا رہا ہے، پاکستان بھی بنا رہا ہے، چین بھی بنا رہا ہے. نکلے گا کیا؟ تباہی اور بربادی کے سوا ملے گا کیا؟ ایک تو اپنے غریبوں کا پیٹ کاٹ رہے ہو، ان کی غربت، ان کی مفلسی، اور ان کے لیے تم ذمہ دار ہو. اس کی سدھار میں یہ روپیہ جتنا ڈیفینس پر خرچ ہوتا ہے اس کا آدھا بھی اگر خرچ ہو اس سب کنٹیننٹ میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان اور ہندوستان میں، تو یہاں غریبی رہے گی نہیں، یہاں بیکاری رہے گی نہیں، یہاں مجبوری رہے گی نہیں. لیکن ہمارا سارا خون تو باہر جا رہا ہے، سارا اثاثہ باہر بھیج رہے ہیں اور یہاں آ کر کے ہمیں درس دیتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں. پہلے امن وہاں سے شروع کرو. اس کے لیے بھارت بنگلہ دیش پاکستان پیپلز فورم بنا، اس کو مجھے بھی ایک ذمہ داری دی گئی ہے. اس کی کانفرنس ہم نے آگرہ میں کی، بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں کی، پاکستان میں کی. پھر ہم نے میڈیا کی کانفرنس کی، تینوں ملکوں کی، اخبارات اور ٹی وی کے نمائندوں کو دلی میں بلایا اور ان سے درخواست کی کہ اپنے اپنے ملکوں میں یہ دشمنی جو ہم نے 60 سال سے ایک دوسرے کے خلاف شروع کی ہے اس کا پرچار بند کیجیے، دوستی کا پیغام پہنچائیے. میڈیا زبان ہوتی ہے کسی قوم عوام کی، اور جب اس کو غلط فیڈ کیا جاتا ہے تو اس کے انجام وہی زہریلے نکلتے ہیں. اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اس میں پیپلز فورم میں پاکستان کے ممبران پارلیمنٹ ہیں، بیوروکریٹ ہیں، بیرسٹر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں. بنگلہ دیش کے ممبران پارلیمنٹ ہیں، بنگلہ دیش کے بڑے دانشور قسم کے لوگ اس میں ہیں، عہدیدار. آج تو پریزیڈنٹ ہی بنگلہ دیش کے ایک ممبر پارلیمنٹ ہے. تو ہم لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. کئی اور تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں. یہ ہمارے فیاض صاحب بھی میرے ہمراہ ڈھاکہ بھی گئے، ان سب کانفرنسوں میں گئے. تو ہماری کوشش مقامی طور پر بھی ہے، ریاستی سطح پر ہے، ملکی سطح پر بھی ہے اور ملک سے باہر بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہو، ہر ایک کہتا ہے میری مرضی سے حل ہو. یہ کسی کی مرضی سے حل ہونے والا نہیں، قدرت فیصلہ کرنے والی ہے. لیکن ہمیں درست راستہ اپنانا پڑے گا، اور وہ درست راستہ کیا ہے؟ ہماری پارٹی نے کہا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی ایک فیڈریشن بناؤ.
ایک ملک نہیں بن سکتا، لیکن یورپین یونین کی طرح ان کی ایک فیڈریشن بناؤ۔ یورپ کے وہ ملک جو 200 سال تک آپس میں لڑتے رہے، جرمنی اور فرانس لڑتے رہے، لیکن آج انہوں نے یورپ کے سبھی 25-26 ملکوں نے مل کر ایک اپنی یونین بنائی ہے، یورپین یونین۔ یورپین پارلیمنٹ بنائی ہے، سبھی ملکوں کی ایک پارلیمنٹ جہاں سب معاملوں کے وہ فیصلے کرتے ہیں، پیچیدہ معاملوں۔ ایک ہی سکہ چلتا ہے 26 ملکوں میں، الگ الگ سکہ، کرنسی نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، یورو ہے اس کا نام، جو 25 ملکوں میں ہے۔ وہاں کہیں آپ کو پرمٹ اور ویزا کی ضرورت نہیں ہے سفر کرنے کے لیے۔ 26 ملکوں نے اپنے پاس، جو آپ کے پاس ایک آئیڈینٹی کارڈ ہے، ایک آئیڈینٹی کارڈ پر آپ 26 ملکوں میں جو ہے سفر کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم تو اس کو بھی ساؤتھ ایشیا کے سب کنٹیننٹ میں، اس برے صغیر کے اندر ایک ایسی یونین بنائیں جس میں آنا جانا فری ہو، جس میں آئیڈینٹی کارڈ پر ہم سفر کر سکیں، بیوپار ہو، تعلیمی طور پر آنا جانا ہو، اس کے مالی وسائل جو ہے اس کا ایک سکہ ہو، اس کی ایک پارلیمنٹ ہو جہاں جھگڑا ہوتا ہے، اس کی ایک فارن پالیسی ہو۔ آج فارن پالیسی کیا ہے؟ کبھی پاکستان امریکہ کے پیچھے بھاگتا تھا، تو ہندوستان روس اور لیفٹسٹ بلاک کی طرف بھاگتا تھا، اب ہندوستان امریکہ کا دوست بنتا جا رہا ہے، پاکستان چین کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ نکلے گا کیا؟ تباہی اور بربادی کے سوا نکلے گا کیا؟ اس لیے وقت کی ضرورت ہے ہم اپنے کشمیر، جموں کشمیر کے اندر بھی، ہم اپنے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بین الاقوامی طور پر ایسے لوگوں کا ایک جو ہے محاذ بنائیں جو امن چاہتے ہوں، ایسے دانشوروں اور دور اندیش لوگوں کا ایسا مورچہ بنائیں جو مورچہ پوری دنیا کے اندر امن کا پیغام دے۔ اور ہم یہاں یہ خون خرابے والا ملک نہیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوشنما، پرامن اور ترقی یافتہ جو ہے ملک چھوڑ کر جائیں، نہ کہ ان کو آگے کے لیے ایٹم بم اور نہ جانے کن کن ہتھیاروں کی دوڑ میں پڑ کر کے تباہی اور بربادی کا راستہ اپنائیں۔ آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اس میں شمولیت کی، اور فیاض صاحب سے گزارش کرتا ہوں ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اگر ہمت اور حوصلے بلند ہیں، قدرت بھی ان کی حمایت کرتی ہے، قدرت بھی ان کی مدد کرتی ہے، اور یہ قافلہ جو ہے یہ قدرت کے وسائل کے ساتھ، قدرت کے ہم سب لوگوں کی کوششوں کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچے، اور اس ریاست میں، اس ملک میں امن و سکون ہو، پاکستان اور ہندوستان کی دوستی ہو، جموں کشمیر کا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا جب آنا جانا فری ہوگا، ایک پارلیمنٹ ہوگی، ایک سکہ ہوگا، پابندی کوئی نہیں ہوگی، تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن کوئی کہے مجھ کو دے دو، کوئی نہیں دے گا، کوئی کہے مجھ کو دے دو، کوئی نہیں دے گا۔ اس کے لیے ایسا فارمولہ نکالو، جیسے ہمیں ایک ٹیچر بتاتے تھے، 2 لائنیں کھینچی، کہا ایک کو چھوٹی کر کے دکھاؤ، تو ہمیں نہیں آتا تھا، تیسری کی بات، دوسری کی بات، اس نے کہا اسے ایک کو ذرا لمبی کھینچو، دوسری خود ہی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کشمیر پر جھگڑا مت کرو، تم پورے برے صغیر کی دوستی کی بات کرو گے تو کشمیر تو خود بخود حل ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ یہ تھے شیخ عبد الرحمان صاحب، جو اس آرگنائزیشن کے پیٹران بھی ہے، اور ان کی آج کافی مصروفیات ہیں کیونکہ ان کو حج بیت اللہ کے لیے جانا ہے، لیکن پھر بھی یہ جموں سے یہاں چلے آئے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اور اب میں دعوت دے رہا ہوں غلام نبی رتن پاری صاحب کو، جو آنریبل ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا کے ہیں، کہ وہ یہاں آئے اور اپنے زرعی خیالات سے روشناس کریں۔ السلام علیکم۔ محترم بیگ صاحب، محمد اکبر گنائی صاحب، وائس چانسلر سینٹرل یونیورسٹی پروفیسر عبدالواحد قریشی صاحب، دیگر حاضرین اور میرے سامنے بیٹھے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بہٕ کرٕ ہا کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ، مگر یِمہٕ کَتھٕ چھِ واریاہ دوٗر تام واتان، پَتہٕ چھُ ترجمہٕ کران، کانٛہہ کران پنٛنہِ حِسابہٕ مجبوٗر، تِکیٛازِ ییٚتہِ چھِ بوزن وٲلۍ سٲری کٲشِر وۄنۍ، سارنٕے کٲشِر فِکر کران۔ بہٕ چھُس کینٛہہ نادٲنی ہِنٛزٕ کَتھٕ کرن وول یِم مےٚ مجبوٗرن پٮ۪ٹھ اردوٗ پٲٹھۍ کرنہِ۔ یہاں جو مقرر حضرات اس کا استعداد تک آئے، انہوں نے دانائی کے موتی بکھیر دیے، لیکن میں افورڈ کر سکتا ہوں نادانی کی کچھ باتیں کرنا،
کیونکہ میں سیاست کے مقصد میں ابھی طفل ہی ہوں. بچپن میں انسان غلطیاں کرے، نادانیاں کرے، اسے معاف کیا جاتا ہے. میں فیاض صاحب کو مبارک دیتا ہوں، انہوں نے یہ پیس کانفرنس یہاں منعقد کی. یہاں امن کی بہت ساری باتیں ہوئیں، امن کی کتنی اہمیت ہے، لیکن امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک انصاف نہ ہو. بدقسمتی سے جموں و کشمیر انصاف کے لیے چلا رہا ہے پچھلی تقریباً 1 صدی سے، بلکہ اس وقت سے جب پہلی بار مغل فوجیں یہاں وارد ہوئی تھیں اور انہوں نے چھل کپٹ سے، دھوکے سے کشمیر کو زیر کر لیا تھا. 1947 میں جب برصغیر آزاد ہوا، 2 آزاد مملکتیں وجود میں آئیں، یہاں جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں انہیں یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے دونوں میں سے جس کسی کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں تو کر لیں. ہمارے لیڈر شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ نے ہمارا رشتہ ہندوستان کے ساتھ جوڑا. ان کی دانش میں ہمارے لیے بہتر رستہ یہی تھا. بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا، لیکن بہت کم لوگوں نے اختلاف کا اظہار کیا. حالات یقیناً ان کے فیصلے کو انتہائی دانشمندانہ قرار دیتے اگر 1953 میں جمہوریت پر ایک شب خون نہ مارا گیا ہوتا. ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جمہوریت لکھن پور سے، یعنی مادھو پور سے لکھن پور کی طرف نہیں آتی. جب کشمیر کی بات ہو تو ہندوستان میں بڑے دل والے بھی چھوٹے دل والے بن جاتے ہیں، شیر بھی چوہے بن جاتے ہیں. 1953 میں ایک غلطی ہوئی اور اس کے بعد یہ غلطیاں دہرائی جاتی رہیں. ایک غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے 10 غلطیاں ہوتی رہیں. آج ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے. پیس اور ریکنسیلیشن اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک انصاف نہ ہو. کشمیری عوام کو بہت ساری شکایتیں ہیں ناانصافیوں کے بارے میں. میں مانتا ہوں کہ یہ ساری شکایتیں صحیح نہیں ہوں گی، یہ ساری حقیقی نہیں ہوں گی. کچھ شکایتیں مفروضوں، شکوک کی بنیاد پر ہوں گی، لیکن حکومت کا اور خاص طور پر دہلی کا فرض بنتا ہے کہ تمام شکایتوں کا ازالہ کرے، وہ حقیقی ہوں یا مفروضوں کی بنیاد پہ ہوں، وہ ریئل ہوں یا پرسیوڈ ہوں. اور جب تک ان شکایات کا ازالہ نہیں ہوتا صحیح امن قائم نہیں ہو سکتا. ایک لل آ سکتا ہے، ایک خاموشی آ سکتی ہے، صحیح امن ہم سے دور ہوتا رہے گا. 1947 سے ہی مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ایک عارضی الحاق ہوا تھا، اسے مستقل بنانے کے لیے باتیں ہوتی رہیں. ہندوستان یعنی باقی ملک کے ساتھ اس ریاست کے رشتوں کو ایک آئینی شکل دینے کے لیے ریاستی قیادت اور مرکزی قیادت کے درمیان باتیں ہوتے رہیں. لیکن 1953 میں مرکز نے پورا عدم اعتماد ظاہر کیا ہماری قیادت پر اور ایک شب خون مارا گیا جمہوریت پر، جس کے نتیجے ہم آج تک بھگت رہے ہیں. شکوک کی جو بنیاد پڑی، بد اعتمادی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اسے دور کرنے کے لیے ٹھوس اور دیانتدارانہ کوششیں نہیں کی جاتی ہیں. طفل تسلیاں دی جاتی ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آسمان حد ہے، آپ کچھ بھی مانگیے. یعنی برکینا فاسو سے لے کر یہاں کے ہمارے سینٹر ہوٹل تک ہر جگہ ملک کی قیادت نے ہمیں یہ تسلی دی کہ آپ صرف ان نوجوانوں کو تشدد کا راستہ اختیار کرنے سے، تشدد کا راستہ ترک کرنے پر آمادہ کیجیے. بات چیت کریں گے اور علیحدگی سے کم جو بھی جموں و کشمیر کے عوام مانگنا چاہیں وہ انہیں ملے گا. توقعات یعنی ایکسپیکٹیشن بڑھائی گئی. ایکسپیکٹیشن بڑھانے کے بعد جب بھی کبھی بات چیت کا سلسلہ نکلا تو اس کا نتیجہ بہت مایوس کن تھا. 22 سال جموں و کشمیر کی اصل حقیقی قیادت زندانوں میں رہی اور جب مرکزی حکومت کو اس بات کا اعتراف ہوا، انہوں نے ایکارڈ ایک کیا. فخر کشمیر مرزا محمد عبدالبیگ
ایک طویل مذاکرات کے سلسلے کے بعد ان کے اور پاک تصارفی کے درمیان جو ہوا ایک معاہدہ وجود میں آیا، لیکن صرف 1-1.5 سال کے اندر مرکزی قیادت نے اس پر پانی پھیر دیا، اسے توڑ دیا۔ جیسے دستاویزی الحاق جن شرائط کی بنیاد پہ ہوئی تھی وہ شرائط توڑ دیے گئے۔ 1952 میں ایک اگریمنٹ ہوا، وہ توڑ دیا گیا۔ 1975 میں ایک اکارڈ ہوا، وہ توڑ دیا گیا۔ اور پھر راجیو گاندھی اور فاروق عبداللہ صاحب کے درمیان ایک اکارڈ ہوا، وہ بھی توڑ دیا گیا۔ اور پھر 1989 میں جب یہ مسلح بغاوت شروع ہو گئی یہاں، اور اس وقت بھی جگموہن صاحب کو گورنر بنا کے فاروق صاحب اور نیشنل کانفرنس کو ایک طریقے سے الگ کر دیا گیا اس مین اسٹریم پالیٹکس سے۔ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ اگر جگموہن کو گورنر بنایا جاتا ہے تو میں مستعفی ہو جاؤں گا، اور ان سب کارنامے، یہ جو برے کارنامے، ان میں ایک شخص کا ہاتھ تھا۔ میں 53 کی بات نہیں کروں، لیکن 53 کے بعد اکارڈ توڑنے میں راجی فاروق، اکارڈ جو دوسرا اس کو توڑنے میں، اور پھر گورنر کو یہاں مسلط کرنے میں ایک شخص کا ہاتھ تھا، جو آج کل وہی پلیٹ فارم، وہی پلان اور وہی نعرہ بلند کر رہا ہے، وہی نعرہ بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو 22 سال تک محاذ راج شماری کی قیادت بلند کرتی رہی۔ یہ سب کشمیری عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں پچھلے 30 برسوں سے اس سیاسی میدان کے کنارے پر تماشا دیکھ رہا تھا، صرف 3 برسوں سے اس میدان میں اترا ہوں، اور بہت مایوسی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ دیانت داری کی بات کرتے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ اسٹیٹس کو میں اپنا فائدہ حاصل کرے، اپنا کوئی غرض حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور کہیں سے بھی دیانت دارانہ کوشش نہیں ہوتی ہے مسئلہ حل کرنے کی۔ اگر مرکزی قیادت دیانت دار ہے، مخلص ہے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو ہم آئین ہند کے تحت، آئین ہند کی حدود کے اندر بات چیت کر رہے ہیں، اور آئین ہند کی حدود کے اندر جو ہماری آج تک مرکزی قیادت کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہیں سے مخلصانہ کوششیں نہیں ہو رہی ہیں۔ جب آسمان حد ہے وہ بات ہوئی، اس کے بعد ایک نئی شروعات ہوئی جب پرائم منسٹر منموہن سنگھ یہاں آئے، انہوں نے کچھ ورکنگ گروپس بنائے۔ ورکنگ گروپس کو جب رپورٹ دینی تھی، جو ورکنگ گروپس ہمارے لیے سیاسی طور سے کم اہمیت کے تھے انہوں نے مرکزی سرکار کو پیش کیے رپورٹس، اور جس سرکار نے ورکنگ گروپس منظم کیے تھے، قائم کیے تھے، اسی سرکار کو پیش ہونے بھی چاہیے تھے، اور اسی سرکار وہ ورکنگ گروپس کی تجاویز پر غور کرنا ہے اور ان کو عمل میں لانا ہے۔ جتنے بھی ورکنگ گروپس کی سفارشات مرکزی حکومت کو پیش کی گئی ان پہ کوئی عمل ابھی تک نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی ہے، وہ ان کے پاس پڑی ہیں۔ اور جو سب سے اہم ہمارے لیے ورکنگ گروپ تھا، جو سیاسی طور پر ریاست اور مرکز کے تعلقات پر نظر ثانی کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس کی رپورٹ مجھے معلوم نہیں کیوں ریاستی سرکار کو پیش کی گئی۔ یہ سب اگر عام کشمیری کو یہ لگے کہ یہ سب وقت ڈالنے کی باتیں ہیں تو اس کی کوئی خطا نہیں، کوئی خطا نہیں۔ آج 2 سال سے انٹرلاکیٹرز تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ایک بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، اگر وہ پہلے ہی کہتے کہ ہماری ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں، ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، تو توقعات لوگوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ لوگوں کے اندر انہوں نے جو انڈیویجول ملاقاتیں کی، جو انڈیویجول مذاکرے کیے، جو وہ پلوامہ آئے، اننت ناگ آئے، قاضی گنج بھی گئے، کئی گاؤں میں بھی گئے، ساؤتھ کشمیر میں گئے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات کی، وہاں انہوں نے بہت ساری امیدیں پیدا کر دی، اور جس دن رپورٹ پیش ہونی تھی اس دن بھی اخباروں میں جو قیاس آرائیاں ہوئی، رپورٹ ان کے بالکل برعکس تھی۔ اس رپورٹ کو اگر لوگوں نے مایوس کن قرار دیا ہے تو میرے خیال میں کوئی غلطی نہیں کی۔ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اتنے بڑے مسئلے کو، جس کے بارے میں وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو جواہر لال نہرو حل نہیں کر سکے، مسز گاندھی حل نہیں کر سکے، اسے 3 انٹرلاکیٹرز کیسے حل کر پاتے، جو میری طرح سرکاری ملازم تھے جس طرح میں 3 سال پہلے تک تھا۔ آج بھی اگر دیانتداری کے ساتھ کوششیں کی جائیں، میں سب سے پہلے یہاں سے اپیل کروں گا
सईद अली गिलानी साहब को कि वो एब्जॉर्ब करें वायलेंस, वो तो खुद, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से हिमायत हासिल है वायलेंस को। इस वायलेंस से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उन लोगों की जिनकी वो वकालत करने का दावा करते हैं, जिनकी वकालत का दावा बंदूक वाले करते हैं, उनकी बंदूक से उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और उन्हें ये तस्लीम करना चाहिए। सियासी अकायद में, बिलीफ्स में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन रियाजी में, मैथमेटिक्स में कोई इख्तलाफ नहीं। 2 और 2 4 हैं, मेरे लिए भी, सईद अली गिलानी साहब के लिए भी, यहूदी के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी, हिंदू के लिए भी और मुसलमान के लिए, वहाँ कोई फ़र्क नहीं। और हिसाब किताब जो है, ये रियाजी जो है, ये साफ जाहिर करती है कि इस 20 साल के दौरान सबसे ज़्यादा तबाही हुई है जम्मू व कश्मीर के मुसलमान की। सबसे ज़्यादा जम्मू व कश्मीर के मुसलमान मरे हैं, और ये वो ही नहीं हैं जो आज़ादी चाहते थे। हिंदुस्तान के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, तिरंगा यहाँ बुलंद रखने के लिए बाकी मज़ाहिब के मानने वालों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा, 10, 20, 30 गुना ज़्यादा लोग यहाँ मारे गए। और इस बात का एतराफ़ करना चाहिए मुल्क की क़यादत को, इस बात का एतराफ़ करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने बंदूक का साथ दिया था। और वक्त आ गया है कि वो ऐलान करें कि बंदूक से हमारा नुकसान हुआ, बंदूक हर एक को छोड़नी चाहिए, और जिसके हाथ में बंदूक है वो शायद कश्मीरियों का वफादार नहीं है, कश्मीरियों का हिमायती नहीं है। यहाँ सकीनत जी ने बात की, ड्रग एडिक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इतना ही नहीं, समाजी बेरहमी इस हद तक है कि सांस घुटन, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है। और अफसोस इस बात का है कि किसी तरफ से भी जो लोग बाअसर हैं, जो बाअसर सियासी क़यादत है, मजहबी क़यादत है, उनकी तरफ से इसकी बात नहीं होती। कश्मीर एक आतिशफ़शां के दहाने पर खड़ा है। कश्मीर की हम बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा वर्षा यह है कि हम कहते हैं कि रिश्वत, लेकिन ये रिश्वत इंतहाई तबाहकुन मोड़ पर आ चुकी है। हमारा समाजी ताना बाना बिखरता जा रहा है। इख्लाकी बेरहमी और ये मनशियात की वबा उस हद तक सरायत कर गई है, गालिबन जैसे चीन के बारे में कहा जाता था वो सारा चीन अफीमची था, वही हालत हो रही है। और इसकी तरफ आम लोगों को भी अपने घर में ध्यान देना चाहिए। बाप को मालूम नहीं है कि उसका बेटा क्या कर रहा है, और बेटे को मालूम नहीं उसका बाप क्या कर रहा है। इनफरादी तौर पर अपने घर में, और फिर मैं अपील करूँगा सियासी क़यादत से, चाहे वो मेन स्ट्रीम सियासी क़यादत हो या इंतहा पसंद सियासी क़यादत हो, कि इसकी तरफ भी तवज्जो दें। ख्वाबों के ताक़ुब में को हक़ाइक़ से दूर ना हो जाएं, और हक़ाइक़ ये है कि हम तालीमी लिहाज से, समाजी लिहाज से, इख़्लाक़ी लिहाज से इन्हिदाब की तरफ जा रहे हैं, ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, और इसकी तरफ तवज्जो देने की, सबसे अव्वलीन तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन्हीं अल्फाज़ के साथ मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जो वैली यूथ एक्सप्रेशन की तरफ से है, खुदाया लौटा दे कश्मीर हमारा। तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा की। यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों का मैं अपनी तरफ से और अपने बैंड वैली यूथ एक्सप्रेशंस की तरफ से वेलकम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, और उसके लिए शुक्रिया भी करता हूँ कि ऐसे इवेंट्स इनकाद हुए हैं जिसमें हम अपनी बात कह सकते हैं और इनकी बात भी सुन सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बैंड के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूँ। तो अपने सिंगर को बुलाने से पहले मैं इस बैंड के उस इंसान का नाम लेना चाहूँगा जिसने 9 साल पहले इस बैंड का इनकाद किया था, इस बैंड की शुरुआत, इस बैंड की नींव रखी थी, और हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को अपने हाथों से सिखाया और इस काबिल बनाया कि आप लोगों के सामने आ सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए द नंबर 1 कीबोर्ड प्लेयर ऑफ द कश्मीर वैली, हमारे सर। मेरी लेफ्ट साइड में एक और गिटार है, मिस्टर फयाज।
वादी कश्मीर के सबसे छोटे ड्रमर और सबसे तेज ड्रमर हैं इस वक्त। हाल ही में इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक शो आता है कलर्स टेलीविजन पे, उसमें प्ले करके आए हैं मिस्टर आमिर खान, और मेरी राइट साइड पे द परकशनिस्ट मिस्टर जैक। सबसे पहले मेरी तरफ से जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके लिए मैं सलाम करना चाहता हूँ।